امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہدی جو عباسی خلیفہ تھا، اس کے دربار میں ایک ملحد آیا جو خدا کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبعی رفتار سے خود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں وغیرہ، یہ سب ایک طبعی کارخانہ ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ یہ اس کا دعویٰ تھا اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ اس سے بحث کروں۔ اور لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہان کو چلا رہی ہے۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ خلیفہ مہدی نے امام صاحب کے پاس آدمی بھیجا، رات کا وقت تھا، رات ہی کو خلیفہ کا دربار منعقد ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس ملحد سے بحث کریں اور اسے سمجھائیں اور راہ راست پر لائیں۔ چنانچہ آدمی پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے، اسے دجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے، ایک جانب شہر۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے آنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا، اصل میں دربار میں ایک ملحد آ گیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ کو مناظرے کے لیے بلایا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اچھا آپ جا کے کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس گیا اور کہا کہ امام صاحب کو میں نے خبر کر دی ہے اور آپ آنے والے ہیں، اب دربار لگا ہوا ہے، خلیفہ امرا وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور ملحد بھی بیٹھا ہوا ہے، امام صاحب کا انتظار ہے، مگر امام صاحب نہیں آئے۔ رات کے 12 بج گئے، امام صاحب نہ آئے تو ملحد نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نپٹ نہیں سکوں گا، اس واسطے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، اور آپ یقین رکھیں وہ نہیں آئیں گے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ بھی پریشان ہے، درباری بھی حیران ہیں، اور ملحد بیٹھا ہوا شیخی دکھا رہا ہے۔ جب رات کا 1 بجا تو امام صاحب پہنچے، دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے تعظیم کی جیسے علماء ربانی کی جاتی ہے۔ تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب سے کہا کہ آپ اتنی دیر میں کیوں آئے؟ آدمی رات کے 8 بجے بھیجا گیا تھا، اب رات کا 1 بجا ہے، آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ شاہی حکم تھا اس کی تعمیل جلد ہونی چاہیے تھی، نہ یہ کہ اس میں اتنی دیر لگائی جائے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگی، اور عمر بھر میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران ہوں کہ کیا قصہ پیش آیا۔ اس شد و مد سے بیان کیا کہ سارا دربار حیران ہو گیا کہ کیا حادثہ پیش آ گیا۔ فرمایا، بس عجیب و غریب ہی واقعہ تھا، اور خود مجھے بھی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا قصہ تھا۔ جب سارے دربار کو خوب شوق دلا دیا تو خود خلیفہ نے کہا کہ فرمائیے کیا قصہ پیش آیا؟ فرمایا، قصہ یہ پیش آیا، جب میں شاہی محل میں آنے کے لیے چلا تو دریا بیچ میں تھا۔ دریا کے کنارے پر پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملہا تھا نہ کشتی تھی، آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں۔ اس پریشانی میں کھڑا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود لکڑی کے نہایت عمدہ بنے ہوئے تختے نکلنے شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے ہیں۔
میں نے کہا کہ یا اللہ، دریا میں سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ تختے خود بخود جڑنے شروع ہو گئے۔ جڑتے جڑتے کشتی کی صورت ہو گئی۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے کہ اوپر نیچے خود بخود تختے لگے چلے جا رہے ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلیں نکلنی شروع ہو گئیں اور خود بخود اس کے اندر لگنے لگیں اور بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تختے جو جڑے ہوئے تھے، ان کے درجوں سے پانی اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلنا شروع ہوا اور ان درجوں میں وہ بھرنا شروع ہوا، جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنی شروع ہوئی اور کنارے پر پہنچ کر ایسے جھک گئی گویا مجھے سوار کرانا چاہتی ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ وہ خود بخود چلی اور مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ دریا کی دھار پر پہنچی۔ پانی ادھر کو جا رہا تھا، کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی، کیونکہ شاہی محلات ادھر کو تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، آخر پانی کے بہاؤ کے خلاف کون اسے لے جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آخر جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں، تو میں اتر گیا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہو گئی۔ میں سوچتا رہا کہ یہ کیا قصہ تھا، اب تک سمجھ میں نہیں آیا کیا ماجرا تھا، اور میں خلیفہ سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا تھا اور 1 بجے پہنچا ہوں۔ ملحد نے کہا، امام صاحب، میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بڑے عالم ہیں، بڑے دانشور ہیں اور فاضل مند آدمی ہیں، مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل آئیں، خود ہی جڑنے لگیں، خود ہی کیلیں لگ جائیں، خود ہی روغن لگ جائیں، خود آ کے کشتی اپنے آپ کو جھکا دے، آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کے چل دے، خود ہی وہ کنارے پر پہنچا دے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانشمند، فاضل اور عالم ہیں، امام آپ کا لقب ہے، اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا نہیں، خود بخود بن گئی، کوئی کیلے لگانے والا نہیں، خود بخود لگ گئیں، کوئی روغن بھرنے والا نہیں، خود ہی بھر گیا، کوئی چلانے والا نہیں، خود ہی چل پڑی، کوئی سمجھانے والا نہیں، خود ہی سمجھ گئی کہ مجھے شاہی محل جانا ہے۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، اچھا، یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ امام صاحب نے فرمایا، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، بغیر کیلے لگانے والے کے اس کی کیلیں لگ نہ سکیں، اور یہ اتنا بڑا جہان، جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے۔ سورج بھی، چاند بھی خود ہی چل رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟ مناظرہ ختم ہو گیا اور بحث تمام ہو گئی۔ ملحد اپنا سا منہ لے کر واپس چلا گیا۔